وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا واقعی ہمیں روز قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ دوسرا، انکار آیات کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور اللہ جسے ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم انہیں عذاب دینے کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98، لفظی ترجمہ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے بأنہم کفروا بآیاتنا، کہ انہوں نے میرے احکامات سے انکار کیا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نئے سرے سے بنا کے اٹھائے گا، یا ہم پھر نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ سامعین کرام، یہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے رسالت کا تذکرہ تھا کہ رسالت کے ماننے سے انکاری تھے۔ آج جو ہے رسالت آخرت کا انکار، اس کے بارے میں وہ اپنی دلیل لا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کی آیت کا پہلا حصہ جو ہے ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ جو ہے یہ اس لیے ہے، اور بدلہ کیا ہے؟ نحشرہم یوم القیامت، جو پچھلی آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اوندھے منہ، اور یہ اندھے بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہاں چونکہ انہوں نے نہ حق کو دیکھا، نہ حق کو سنا، اور نہ حق بول سکے، یہاں بھی وہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اس کا رد عمل کے طور پہ یہاں نہ حق کو دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، اور نہ بول سکیں گے۔
مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ بجھنے لگے گی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ اب یہ حال ان کا کیوں ہوا؟ سامعین کرام، جو آیت ہم پڑھی ہے اس کا پہلا حصہ اس میں جواب ہے، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ اس لیے، یہ بدلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے میری آیات سے انکار کیا۔ سامعین کرام، یہ بات جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور دینی چاہیے، اور انکار آیات، دیکھیں انکار آیات کا کیا مطلب؟ آپ نے یہ نہیں پڑھا نا، آپ یہ الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں نا کہ انکار آیات کا بدلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان اوندھا اٹھایا جائے گا، گونگا بہرا اور اندھا اٹھایا جائے گا، اور آگ کو ان پہ ہلکا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ کیوں؟ یہ انکار آیات، یہ انکار آیات پہ ذرا آپ غور کریں، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انکار آیات کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، وہ خاص مقصد کیا ہے؟ وہ خاص مقصد ہے اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم، اہدنا صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنا سیدھا راستہ ہمیں بتا، تو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہدایت، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت زندگی گزارنے کا طریقہ، میں نے آپ کو بتایا ہے اور بتاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے، ایک خاص طرز حیات میں رکھ دی ہے۔ تو وہ خاص طرز حیات اگر ہم اپنا لیں یا اس کے مطابق زندگی گزاریں تو انسان کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد حیات میں، یعنی اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ کے دیدار کے ملاقات کے اہل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ہیں سامعین کرام۔ لیکن جنہوں نے وہ طرز زندگی کو نہ اپنایا، یہ تھوڑا سا غور سے سنیں، جنہوں نے اس خاص طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیں، اگر کوئی میرے نئے سننے والے ہیں تو دین کا مطلب ہے طرز زندگی، طرز رہائش، طرز زندگی، یا وہ اخلاق، دنیا میں جو اخلاق جس طریقے سے آپ رہتے ہیں تو وہ طریقہ قرآن کی آیات یعنی احکامات پر مشتمل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آیات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آیات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ طرز حیات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک دین ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک ضابطۂ حیات ہمیں بتاتا ہے۔ تو قرآن کا وہ طریقہ، وہ آیات، وہ طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند کی ہے، اگر کسی نے اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا اور زندگی اپنی مرضی سے گزاری، جیسا کہ سامعین کرام آج ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، تمام لوگ جو ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، سب لوگ ہم جو ہیں ذاتی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انکار آیات یہ ہے۔ انکار آیات کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے پسندیدہ دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، یہ انکار آیات ہے۔ انکار آیات سامعین کرام، ہمارے اصل میں جس ماحول میں ہم رہ رہے اور جو بچپن سے ہمیں گھٹی پلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں، اب آپ کو کوئی عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بخشوا کے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہ جو ہے ان کی معافی کر دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن مومن
مومن، تو مومن کہاں ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ مومن ہے کہاں؟ زبانی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس سے تو ایمان، یہ تو گاندھی بھی پڑھتا تھا، گاندھی جی جو ہے وہ قرآن بھی پڑھتے تھے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ہمارا کلمہ ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو، اقرار باللسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سامنے کرام۔ ایمان جو ہے وہ تو دل کی چیز ہے۔ قل لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کہا ہے کہ بھئی تم مسلمان مومن اس لیے نہیں ہو کیونکہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ بہرحال انکار آیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، آپ ذاتی خواہشات کی بنا اپنی زندگی گزارتے رہے، تو یہ انکار آیات ہے سامنے کرام۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ اپنے عمل سے انکار آیات کر رہا ہے۔ دیکھیں یہاں صرف جو آیت نمبر 97 ہے اور اب آیت نمبر ہم 98 پڑھ رہے ہیں، اس میں جو 97 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو اوندے میں اٹھاؤں گا اور اندھا بہرا اور گونگا ہوگا یہ شخص قیامت کے دن، اور جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ اس پہ ہلکی نہیں ہونے دی جائے گی، جب بھی ہلکی ہوگی اس کو مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بھڑکا دوں گا۔ ذالک آج کا جو سبق ہے، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا کیوں ہے، یہ بدلہ کیوں ہے، ایسا خطرناک بدلہ کیوں ہے کہ روز قیامت جو ہے اوندے میں ان کو چلایا جائے گا، اور اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے۔ یہ تو اندھا بہرا گونگا، یہ تو یہاں دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص اندھا ہے تو وہ سن تو سکتا ہے، ایک شخص اندھا ہے تو وہ گونگا بہرا نہیں ہوتا عام طور پہ، یا ایک گونگا بہرا ہے تو وہ اندھا نہیں ہوتا عام طور پہ۔ اندھا بہرا ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں، گونگا بہرا ہو سکتا ہے لیکن وہ اندھا نہیں ہوتا، اندھا ہوتا ہے تو گونگا بہرا نہیں ہوتا۔ وہاں یہ تینوں صفات یکجا کر دی جائیں گی، عمین بکمن و سما، اور یہ وہاں کی صرف صفات نہیں ہے، یہاں یہ تو آخرت کیا ہے، ہمارے اعمال کا رد عمل ہے، اور اعمال ہمارے جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، تو وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں سم بکم عمی وہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، اور اب یہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ منافقوں کے بارے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، اور منافق کون ہے؟ جو بظاہر مسلمان ہیں سامعین کرام۔ تو یہاں سامعین کرام یعنی ویسے ہی روایتی طور پہ ہم قرآن مجید تو پڑھ رہے ہیں لیکن آیات پہ ہم غور بھی کریں۔ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ کیوں ایسا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کی لو کم نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ، جب بھی کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی لو کو بڑھا دے گا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے تکفیر آیات کیا، یعنی آیات سے انکار کیا۔ اب آیا وہ اس کی میں نے آپ کو تشریح کر دی۔ اب یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ آج کے معاشرے میں آپ کو بہت سے مل جائیں گے جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ من چاہی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ تکفیر آیات کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے جو ضابط حیات بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، من چاہی زندگی گزار رہے۔ اور یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، لکھ لیں کہ من چاہی زندگی گزارنے کا انجام جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مغفرت ہوگی نہ شفاعت ہوگی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں اپنے ساتھ۔ دلائل چاہیے تو پھر مجھے بتا دیے گا، آپ دلائل میں دیتا رہتا ہوں پھر بھی دے دوں گا۔ بہرحال وقالو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی اس کا ترجمہ تو سن لیا، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کہتے تھے کہ بھائی ہم ہڈیاں اور ہماری ہڈیاں جو ہے بھربھری ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں تو
ہم نہیں مانتے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گی۔ یہی عقیدہ سامعین کرام آج ہمارا ہے۔ سامعین کرام، آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ دوبارہ جی اٹھنے کا قائل نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ روایتی طور پہ ہے۔ عام طور پہ دیکھیں ہم جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے ایسے عالموں کو سنا ہے کہ جنہوں نے اپنی گفتگو میں جنتیوں مرد اور عورتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ ایسا یعنی میں نے خود سنا ہے۔ ایسے نامور علماء کہ جو جنتیوں دوزخیوں کا اپنی گفتگو میں ان پہ ہنستے ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ایک بات میں بالکل واضح، آج ہم دوبارہ جی اٹھنے پہ کہ ہم قائل نہیں ہیں سامعین کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی میں آپ کو اس کا دلیل دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے اس کی کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے آخرت کے لیے۔ دیکھیں ایک ایسی جگہ جہاں آپ کا سامنا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے کرنا پڑے، اگر یہ انسان کا یقین آ گیا تو پھر اس کے لیے وہ تیاری کرے گا۔ ہماری ساری تیاریاں سامعین کرام تو ظاہر دنیا کے لیے ہیں، ظاہر دنیا کے لیے ہماری ساری تیاریاں جو ہیں۔ آخرت پہ یہ قوم جو ہے جس کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ دنیا کی کامیابیاں ہی اس کو اصل لگتی ہیں، اور دنیا کی کامیابیوں پہ یہ خوش ہوتا ہے، نقصان پہ یہ غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ تو یعنی یقین نہ رکھنے والی بات ہے، اور دنیا ہی کو مقصود بنا لینا یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے سامنے کرام۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ اب مشرک جو تھے اس وقت وہ تو بالکل بھی نہیں مانتے تھے، ہم بھی بالکل نہیں مانتے۔ پھر تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم نے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی کیا ہم جب ہڈیاں بن جائیں ہماری اور گوشت گل جائے، صرف ہڈیاں رہ جائیں اور ہڈی بھی پھر مٹی میں رہ کے بھربھری ہو جائے، تو کیا یہ ہم دوبارہ زندہ؟ اتنا تو وہ تعجب کرتے تھے، ہمارا اتنا تعجب بھی نہیں ہے سامنے کرام۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نا۔ تو یہ یقین، آخرت کا یقین، یہ بہت بڑی وبا ہے سامنے کرام جو من حیث القوم ہم میں پھیلی ہوئی ہے۔ آخرت کے وجود سے عملاً یہ قوم انکاری ہے سامنے کرام، عملاً تکذیب کر رہی ہے، اپنے اعمال سے آخرت کے وجود کی تکذیب میں مصروف ہے سامنے کرام۔ ہم دیکھیں نا، ہمارا ساری کوششوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آپ کی جو سیاسی پارٹیاں کیا ہے، یہ تو آپ ہیں، میں اور آپ ہوں۔ سیاسی پارٹیاں کیا ہیں؟ ایک چھوٹی سی وہ کال آتی ہے، لاکھوں کا مجمع تیار ہو جاتا ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے، چھوٹی سی کال آتی ہے۔ اب یہ لاکھوں لوگ اپنا وقت نکال کے اور جمع ہو جاتے ہیں اسلام آباد میں یا کہیں بھی کہ بھئی وہ بس کال آئی ہے ہماری لیڈر کی اور جانا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی یہ سیاست اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہم ہیں، میں اور آپ ہوں، اور ہمارے منشور میں کوئی، یعنی آپ دیکھیں اسلام کا اور آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے منشور میں آپ دیکھیں نا، کوئی آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ بھئی ہم ایسا ہے کہ ہماری تھوڑی کمزوری ہے آخرت کے بارے میں، یقین کے بارے میں، ہم ایسی محافل کا انعقاد کریں گے، ٹیلی ویژن پہ کوشش کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم چاہتے نہیں ہیں، بنیادی طور پہ ہم دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے جینا نہیں چاہتے سامنے کرام۔ یہ قابل اصلاح بات ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نا امیدی نہیں ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ بدلہ کیا؟ مأواہم جہنم، ان کا بدلہ جو ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ کیا بدلہ ہے؟ کفروا بآیاتنا، تکفیر آیات، اور وجہ کیا تھی؟ آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔
تھوڑا سا سامعین کرام یہاں رک کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس مضمون پہ غور کریں. کفرو تکفیر آیات، اس کی تو میں نے آپ کو تشریح کر دی نا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. دیکھیں اللہ کا کلام، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کو کتاب ناظرہ اور کتاب تلاوت بنا کے ہم جینا چاہتے ہیں. حسن قرأت کی محفلیں آپ مناتے ہیں. حسن قرأت کی یعنی قرآن فہمی کی نہیں، حسن قرأت کی، کہ قرآن کا بس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری بات ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن آپ کا جو ہے سارا ترتیل پہ ہے اور قرأت پہ ہے، حفظ پہ زور ہے. حفاظ آپ کے آج پیدا ہو رہے ہیں اور آپ یعنی قرآن کے بس یہی تھوڑے سے وہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، یہ ہمارا منشور نہیں ہے سامنے کرام. اور نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. تو بہرحال یہ ذالک جزاؤہم، دیکھیں مأواہم جہنم، یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ بیان کیا ہے جہنم کا، اور پھر کہا ہے کہ بھئی یہ جہنم کی آگ ہم بجھنے نہیں دیں گے، اور یہ بدلہ ہے. ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے میری آیات سے انکار کیا. تکفیر آیت، اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی. پھر آخرت کے وجود سے انکار تھے، یعنی چلیں یہ دوسری آیت پڑھتے ہیں. اولم یرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیے ہیں. وہ ذات، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ذات جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے قادر، وہ قادر ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کی مثال پیدا کر دے. وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن فَأَبَى الظَّالِمُونَ، انکار کرتے ہیں ظالم اور ناشکری کرتے ہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالم جو ہے انکار کیے بغیر نہیں رہتے. تو سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو آخرت کے وجود سے انکاری ہیں یا دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں. تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، اب بھی سامعین کرام عقل سے ہم دیکھیں تو زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے بڑی ہے. یعنی اس کو قائم رکھنا، اس کو پیدا کرنا، اس کو قائم رکھنا، دیکھیں کتنے بڑے بڑے کرے ہیں لیکن وہ اپنے ہمارے اوپر قائم ہے، نیچے نہیں کرتے. یعنی آسمان جو ہے، آسمانی سورج دیکھیں لاکھوں گنا بڑا ہے ہم سے، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے ہمارے سر کے اوپر، کھڑا ہوا ہے اور ایک رفتار سے جا رہا ہے. تو وہ تخلیق، وہ ذات جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، تو ان کو، اس مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں، عقلاً نہیں مشکل نہیں ہے. تو پھر کیوں جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، تو کیا یہ ان مردوں کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جعل لہم اجلا، ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. وقت کیا؟ دوبارہ جی اٹھنے کا، جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی روز قیامت کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو روز قیامت جو ہے اس کا وجود حق ہے. یہ تو آپ کو میں کہہ چکا ہوں سامعین کرام کہ قیامت کا، روز قیامت یا نتیجے کا دن، یعنی انسان کا مقصد زندگی دنیا میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا سامعین کرام. نیکوں کو ان کی نیکی کا اور بدوں کو ان کی برائی کا کوئی
نہ سزا مل رہی ہے نہ اجر مل رہا ہے، نہ نیکوں کو اجر مل رہا ہے کوئی خاص، اور نہ ظالموں کو کچھ ان کے ظلم کی سزا مل رہی ہے۔ لہٰذا ایک وقت کا عقلاً ایک وقت انسان کے جو زندگی ہے اس کے نتیجے کے لیے ایک وقت کا انعقاد، ایک ایسے دن کا انعقاد جس دن سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جائے، وہ انعقاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کیا ہو، جو اس نے کمایا ہوگا۔ لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں بات صرف یہ رہ گئی کہ دوبارہ جی اٹھنا یا مرے ہوئوں کو دوبارہ اٹھا دینا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت وسیع ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور کیسے کیسے آپ کو پتہ ہے، پتھروں میں درخت لگ جاتے ہیں، پتھروں میں کوئی باغات اگتے ہیں، آپ دیکھیں پتھروں میں بھی درخت لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں پتھروں میں اگے ہوتے ہیں، کون سی مٹی ہوتی ہے، کہاں سے ان کو غذا ملتی ہے، کیسے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر ایک بات پہ قادر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت جو آپ دیکھیں تو بہت وسیع قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، قادر، القادر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سامنے کرام۔ تو اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ ذات جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، قادر، وہ اس بات پہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان کی طرح انسان بنا لے۔ ہاں وہ علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا، اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فأبى الظالمون، تو ظالم تو انکار کرتے ہیں اور ناشکری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام یہ دونوں صفات جو ہیں، ظلم، انسان اگر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر کرتا ہے، اگر ناشکری کی روش اختیار کر لیتا ہے تو اس کا انجام اس کو خود بھگتنا ہوگا۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں، اور حق جب بھی پیش کیا جائے تو اس کو سوچ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ مضمون جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون الا کفورا۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ بأنہم کفروا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیات سے، وقالوا، اور کہا، اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہو جائیں ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں نئے سرے سے بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اولم یرو،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی کہ وہ ذات خلق السماوات والارض وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، قادر وہ اس پہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم کہ وہ ان جیسے اور بھی بنا سکتا ہے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، فابى الظالمون الا کفورا اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ This is their repayment for having blasphemed against our revelations and having said, shall we, when we have become bones and fragments, be resurrected as a new creation? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ Do they not consider that God, who created the heavens and the earth, is able to create the likes of them? He has assigned for them a term, in which there is no doubt, but the wrongdoers persist in denying the truth. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔